میرے مسلمان بھائیوں، انہوں نے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں. ایک فرمایا بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی مجھے بیماری سے شفا حاصل ہوگی، تو میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی. اے عورت کہندی بیمار ہوگی تو میں بھی لکڑیاں کٹیاں کراں گی. فرمایا جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے بہت ساری لکڑیاں جمع کر لی کہ بہت ساریاں لکڑیاں انہوں نے جمع کیتیاں، اگ دے شولے نکلن لگ گئے. فرمایا آسمان دی طرف جا رہے سی. فرمایا آسمانوں سے باتیں کرنے لگے. اتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی کہ جو بھی فضا میں پرندہ گزرتا اس کے اوپر سے وہ جل جاتا. انی وڈی انہوں نے آگ باڑی کہ جیڑا پرندہ اتوں دی گزرتا سی وہ بھی سڑ جاتا سی، جل جاتا سی. انی انہوں نے آگ جلائی. 40 دن انہوں نے لکڑیاں کٹیاں کیتیاں، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا سی کہ نبیاں نو تے کوئی شے ساڑ نہیں سکتی، آگ بھی نہیں ساڑ سکتی. جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، یعنی بہت زیادہ جلنے لگی، اس میں بہت گرمی زیادہ ہوگی، تو فرمایا وہاں پر کسی انسان کا ٹھہرنا بھی مشکل تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسا ڈالا جائے یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر پایا جاوے، آگ دے اندر رکھیا جاوے. ایک دوسرے دیاں رہنمائیاں کرن لگے. فرمایا منجنیق انہوں نے تیار کی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر جکڑ کر فرمایا اس میں رکھ کر آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا. منجنیق بنا کے ابراہیم علیہ السلام نو بن کے انہاں بدبختاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ رکھ دتا. فرمایا دنیا تے پہلی منجنیق تیار کیتی گئی سی، یہ جنگاں دے واسطے بھی استعمال ہوندی ہے. فرمایا اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کو گولوں کی طرح اس کے ذریعے پھینکا جاتا ہے. جس طرح اے ساڈے دور توپاں بڑیاں ہوئی ہیں، توپ دے اندر گولا رکھتے ہیں، ادھر چلاندے نے تے گولا چھٹ جاتا ہے، جس طرف وہ چلا دیں گولا ادھر جا کے ڈگتا ہے. اسی طرح دے اندر رکھ کے یہ پتھر ایک دوسرے نو مارتے سی جس بڑے جنگاں ہوندیاں سی. میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رتھیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی، رونے لگی، اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی مخلوق. اے فرمایا مولا کائنات، زمین میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے. اے اللہ آج تو فرمایا تیرا نام لینے والا جلایا جا رہا ہے. ہر شہر ہون لگی، اللہ دے کے فریاد کرن لگی. ساری اللہ دی اسمانی تے زمینی مخلوق سوائے بت پرستاں دے جنہاں نے اپنے ہاتھ نال اپنے خدا بنایا سی، سوائے ناکام عقلاں دے، اللہ تعالیٰ دے کے مخلوق عرض کرن لگ گئی اللہ آج ابراہیم علیہ السلام و استغفر اللہ ساڑ دیتا گیا تے تیری عبادت کرنے والا کون ہوئے گا؟ اللہ دی تبلیغ کرنے والا کون ہوئے گا؟ زمین اور آسمان کے فرشتے، جانور، فرمایا وحوش طیور سبھی یہ ماجرہ دیکھ کر پریشان تھے. آسمان والے فرشتے، زمین تے فرمایا جانور، ساری مخلوق پریشان سی یہ ماجرہ دیکھ کے، یہ واقعہ دیکھ کے. رب تعالیٰ کی حکمت بڑی، فرمایا بے خبر تھے اللہ کی حکمت سے. اللہ نے جو کرنا سی وہ کسی نے ذہن وچ نہیں نہ آ رہا سی. فرمایا سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا جل جائے گا، اب تو زمین میں اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ پا دیتا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ تے ساڑ لے گی. اللہ دی عبادت کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا کون رہے گا؟ بھائی دین دی تبلیغ کرنے والا کون ہوئے گا؟ فرمایا زمین آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی ہے اللہ ہمیں اجازت فرما ہم ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت فرمائی، عطا کر دی اگر وہ تم سے امداد کرنا چاہتے ہیں، امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو. اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد حاصل نہیں کرنا چاہتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، مینوں علم ہے. فرمایا میں زیادہ جاننا ہوں، مینوں زیادہ علم ہے. فرمایا میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، بے شک وہ
میرا خلیل ہے۔ فرمایا اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر میرا کوئی خلیل نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میں ان کا معبود ہوں، میری ہی مطلب عبادت کرتے ہیں، میری بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اے اسلام اینا سوکھا نہیں پھلے آج جسی اذان سن کے نماز واسطے نہیں آنے ہیں، کاروبار نہیں چھڑ دے۔ میرے مسلمان بھائیو اللہ نے حلال دا رزق کمان دا حکم دیتا ہے، نال عبادت دا بھی حکم دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو زمین اسمان دے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرن لگے، اجازت منگن لگے، اللہ سانو اجازت دے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امداد کریے، اسی مطلب مدد کریے ابراہیم علیہ السلام دی۔ فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام چاہندے نے تے انہاں دی کوئی مدد کرو۔ فرمایا میں ہی والی ہاں، میں ہی مددگار ہاں ابراہیم علیہ السلام دا، معاملہ میرے تے چھڑ دیو۔ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل نے، ابراہیم علیہ السلام میرے دوست نے۔ فرمایا اس وقت زمین دے اتے کوئی میرا دوست نہیں، کوئی میرا خلیل نہیں، تے کوئی فرمایا ایسا بندہ نہیں جیڑا میری مطلب ہے عبادت کرتا ہے، میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مینوں اپنا رب مندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا کہ ہواؤں دا فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام دے کوڑ، فرمایا حاضر ہوا، اور جو پانیوں پر مقرر تھا ان دنوں عرض کی اس نے کہ ہمیں اجازت فرمائیں، عطا فرمائیں، ہم ماغ کو ختم کر دیں۔ فرمایا آج مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں جے، آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو فرشتہ آیا، حاضر ہویا، پانی دا فرشتہ آیا، آپ نے فرمایا اجازت دیو کہ میں آگ نو ختم کر دیاں۔ فرمایا آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں، آج مینوں کسے دی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور وہی بہتر کار ساز ہے، سارے کام وہی کرنے والا ہے، میرے واسطے آج اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا آپ کو میری امداد کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے؟ فرمایا ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ سے ہی سوال کرو۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرے حال کا اللہ کو علم ہے، سوال کیے بغیر مجھے کافی ہے کہ مینوں علم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے دیتا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ دا فرشتہ جس ویلے حاضر ہویا، آپ نے فرمایا میری امداد دی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہن مینوں اج کسے دی امداد دی ضرورت نہیں، تے نہ ہی مطلب ہے مینوں سوال کرنے دی ضرورت ہے، اللہ نوں علم ہے۔ میرے مسلمان بھائیو قرآن مجید دے اندر بہت ساری آیتاں موجود نے جنہ دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا آج میری کون مدد کرتا ہے۔ ان آیتاں تو یہ مراد نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، جنہ دے وچ آندا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ حقیقت اللہ وال منسوب نے کہ اللہ حقیقی خالق مالک ہے، زندہ کرن والا ہے، پیدا کرن والا ہے، مدد کرن والا ہے، لیکن اللہ نے بندیاں نو طاقت دیتی ہے، اللہ رب العزت نے بندیاں نو طاقت دیتی ہے مدد کرن دی۔ میرے مسلمان بھائیو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس تو مراد ہے کہ اسی حقیقت اللہ دی عبادت کرنے آئے، اللہ ہی مدد کرن والا ہے، لیکن اللہ دے دین نال اللہ دے نیک بندے مدد کردے نے، اسی بھی ایک دوسرے دی مدد کرنے آئے۔ میرے مسلمان بھائیو کہ ابراہیم علیہ السلام دے کو اللہ دا فرشتہ آیا، باقی فرشتے آئے، انہوں نے کہا اسی مدد کریے کہ جبرائیل علیہ السلام کنا وڈا فرشتہ ہے، فرشتیاں دا سردار ہے، تے آپ فرما رہے ہیں کہ میں مدد کراں کوئی، اگر اللہ دے علاوہ کوئی مدد نہ کر سکتا تے جبرائیل علیہ السلام فرماندے کہ میں مدد کراں۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں نے انج سمجھا کہ آگ دے وچ رکھاں گے تے ابراہیم علیہ السلام نو آگ ساڑ دے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری مخلوق نو جواب دے دیتا مینوں اج کسے دی ضرورت نہیں، میرا رب بھی ہے، میری آپ ہی مدد کرے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، چھپکلی کرلی نام تسی اس دا سنیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بخاری کی روایت ہے، چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ یہ کرلی جو آپ کو دیواروں پر نظر آ رہی ہوتی، یہ کیا کرتی تھی؟ پھونک مارتی تھی، آگ کو تیز کرتی تھی۔ مسلم کی روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بری چیز ہے۔ اور ایک روایت میں چھپکلی کو پہلی ضرب سے قتل کرنا، مارنا زیادہ ثواب ہے، اور دوسری ضرب سے قتل کرنا اس سے کم ثواب ہے، اور تیسری ضرب سے قتل کرنا اس سے بھی کم۔ مطلب ہے چھپکلی کرلی اے دیواراں تے نظر آندی ہے نا، جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ رکھیا گیا ہے، پھونک ماردی سی، اگ نو کی کردی سی؟ تیز کردی سی، اگ نو کی کردی سی؟ تیز کردی سی۔ جیڑا نبی دا کسے دا بھی مخالف ہوئے، یا نبی پاک علیہ السلام دے صحاب دا یا آل دا، ان دا کوئی چھٹکارا نہیں ہونا، تے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا جیڑا انکار کر دے وے ان دی بھی کوئی نجات نہیں ہوئے گی۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر رب غفور و رحیم ہے، یا نبی پاک علیہ السلام معاف کر دیں تے کر دیں، نہیں تے چھٹکارا نہیں ہونا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت کیتی، اج جتھے نظر آوے کوئی لتر نال مارے، ڈنڈے نال مارے، مردا اینو ضرور ہے، مردا اینو ضرور ہے۔ تے جڑا کسے نبی دی مخالفت کرے یا آقا علیہ السلام دی شان وچ گستاخی کرے، وہ دنیا تے زندہ رہن دے قابل ہی نہیں ہوندا، جتھے کتھے ہوئے وہ ماریا ضرور جاندا ہے، یا قدرت الہی نال سزا مل جاندی ہے، یا ایسی موت آندی ہے، اللہ ایسا غازی پیدا کرتا ہے جڑا اس دا سر کام تو جدا کر کے رکھ دیندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی ضرب نال میرا مارے زیادہ ثواب، پھر دوسری نال فرمایا اس تو کم ثواب، پھر تیسری ضرب نال مارے مطلب ہے کہ پھر تھوڑا ثواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے کا فرمایا، انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا، آگ میں جانے سے پہلے ہی فرمایا مجھے بچا لے۔ صرف ایک مد نظر بات تھی کہ رب تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اس بات پر راضی ہوں، کہ اللہ جس کام تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں، کہ میرا رب جس طرح راضی ہے میں اس طرح راضی ہوں۔ اس واسطے سانو چاہیے جس کام تو اللہ راضی ہے، نبی پاک علیہ السلام راضی نے، سانو وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اسی دنیا تے رہ کے اللہ نو راضی نہ کیتا، نبی پاک علیہ السلام نو راضی نہ کیتا تو زندگی دا کی فائدہ؟ زندگی دا کی فائدہ؟ میرے مسلمان بھائیو، فرمایا کافروں نے جب آپ کو باندھ کر آگ میں رکھ دیا، آگ میں ڈالنا چاہ، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، آپ نے اللہ دی تعریف فرمائی، اللہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، سب تعریفاں اللہ تیرے واسطے نے، تیرا کوئی شریک نہیں، فرمایا تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی مالک خالق ہر شے کا۔ فرمایا کافروں نے آپ کو آگ میں پھینکا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ یا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ دیکھو نا، اللہ نے آگ نو ہی فرمایا یا، اگر یا کہن نال اللہ نال برابری ہو جاندی، یا شرک ہو جاندا، یا کفر ہو جاندا، تے اللہ کدے بھی نہ فرماندا یا نار یا آگ، فرماندا اللہ نہیں، اللہ نے فرمایا یا نار۔ اگر کسی نو یقین نہ آوے تے قرآن پڑھے، جڑا قرآن پڑھا ہے انہوں پتہ لگ جائے گا۔ اے آگ ابراہیم علیہ السلام تے کی ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ وسلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام تے سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہو جانے کے ساتھ سلامتی کا بھی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا بھائی نقصان نہ ہو۔ ہن یہ جڑے بت ہیں، یہ جڑے بتان دی پوجا کرتے ہیں، قرآن مجید دی ایک آیت دے مطابق انہاں بتاں نو اللہ بولن دی طاقت دے گا۔ بتاں نو کی دے گا؟ بولن دی طاقت۔
انہوں نے پوچھا جائے گا ہاں بتو اے دسو تم بتاؤ کیا تم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو؟ بت کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا۔ کافرانو تے بتانو کٹا جنہ میں سٹیا جائے گا۔ ہن بت دیکھو ساڈے سامنے بولتے ہیں نہیں، بتانو اللہ بے جان چیز جان پا سکتا ہے کہ نہیں پا سکتا؟ ہر شاید قادر پا سکتا ہے۔ مردہ چاہے تے قبر وچ ہونے زندہ کر دے۔ ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں میرے مسلمان بھائیوں کہ بت اس وقت ساڈے سامنے نہیں بولتے۔ ہن ایسے لوگ بھی نے جڑے انہاں بتاں دی تشریح کر کے کہندے نبی ولی اس دن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حدیث شریف وچ آندا ہے کوئی بندہ کسے نو وضو کرائے گا تے جن نے وضو کرایا سی وہ پھس گیا تے جنوں وضو کرایا سی وہ جنت جا رہا ہویا، وہ کہے گا مینوں اپنے نال لے جا میں فلانے وقت تیرے نال نیکی کیتی سی۔ تے اللہ دے نیک بندے ولی اللہ جڑے اپنی زندگیاں اللہ دی راہ تے لا دیندے نے کہ او کسے دی سفارش نہیں کرا سکن گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن وچ ارشاد فرمایا ہے میں انہاں نوں اجازت دیاں گا جنہاں نوں میں اجازت دے دتی او لوگاں نوں پھڑ پھڑ جنت وچ لے جان گے۔ پھڑ پھڑ کی کرن گے؟ جنت وچ لے جان گے۔ میرے مسلمان بھائیو اگ نے ابراہیم علیہ السلام نو بالکل نہ ساڑیا۔ اللہ نے حکم فرما دیتا اے اگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام دے واسطے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دے اندر لکھا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے فرمایا آپ کا وصال زہری ہو جاتا۔ آگ اتنی ایک ٹھنڈی ہوئی، اینی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سکون ملیا کہ سلامتی والی۔ تانوں پتہ ہے نا اسی کہنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگے دوسرا کہندا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے تے بھی سلامتی ہوے، اگلا آخدا تیرے تے بھی برکتاں رحمت، تے کچھ لوگ کہندے نے وعلیکم السلام، اگلا آندا دعا آندا سلام علیکم، دوسرا آندا وعلیکم، وہ کہندا نہ تیرے تے سلامتی ہوے، دوسرا آندا نہ تیرے تے سلامتی ہوے، نہ تیرے تے برکت، یعنی الٹ عین دی جگہ تے لام استعمال کر دیندے۔ وہ آخدا وعلیکم، کی آخدا وعلیکم، جواب بڑا ہی آندا وعلیکم، دوسرا آخدا السلام علیکم، تیرے تے سلامتی نہ ہوئے، تیرے تے کوئی برکت نہ ہوئے، اے ساڈا اج کل سلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا آگ نو کہ سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نو کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سی۔ فرمایا روایت میں آتا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر باہر جلتی رہی لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی۔ آگ فرمایا بالکل آگ کے اندر آپ ایک باغ میں بیٹھے تھے، آگ کے اندر باغ میں بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ بنا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں دے واسطے تے آگ دے وچ، انہوں دے واسطے کس وچ ہیں؟ کافراں بت پرستاں واسطے ابراہیم علیہ السلام آگ دے وچ ساڑ رہے۔ لیکن کیا فرمایا گیا کہ نہ کوئی وہاں پر آگ کی گرمی پہنچ سکتی تھی، نہ حرارت، نہ کوئی گرمی پہنچ سکتی سی تے نہ ہی آگ دا کوئی ذرہ سیک بھی سی۔ فرمایا بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا، آگ دے وچ رب نے باغ بنا دیتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس دے اندر آرام نال بیٹھے۔ فرمایا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا۔ انہاں تے اپنے والوں انجی میں ایک بندہ چیز سوٹ دینا ہے، اس طرح آپ کو تکلیف دے ذریعے آگے چ رکھیا۔ فرمایا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، ارد گرد گلاب اور نرگس اور چمیلی کے پودے اور پھول حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ میرے مسلمان بھائیو دیکھو، توجہ فرماؤ کہ اللہ دے نبیاں دا حکم مننا گیا، آقا علیہ السلام دا حکم مننا گیا، آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق زندگی گزاراں گے تو انشاءاللہ سانوں ہی آگ نہیں ساڑے گی، انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ تعالی عذاب قبر تو ہی بچ جاواں گے۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے فرشتیاں نے دیکھیا آپ نو پکڑ کے آرام دے نال سکون دے نال رکھ دیتا،
اور آپ دے آسے پاسے چمیلی دے گلاب دے نرگس دے پھول سی، ایک حسین و جمیل باغ سجیا ہوا سی تے جنہ رسیاں نال انہوں نے بنیا سی وہ سڑ گئیاں، پر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی قسم دی۔ فرمایا خیال رہے جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا، اس وقت دنیا میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھی، دنیا جتھے جتھے آگ سی ساری بجھ گئی، لیکن وہ آگ نہیں بجھی سی۔ فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے، 40 دن یا 50 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا میں خوش تھا، میں سکون کے ساتھ تھا، عیش کے ساتھ تھا، پوری زندگی میں مجھے اس طرح کا عیش سکون نہیں نظر آیا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے علیہ سایہ پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ان پر بھیجا، آپ کے پاس بیٹھے تاکہ وہ آپ سے باتیں کرے، دل لگا کر بیٹھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوئی تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام جنت میں ایک ریشمی قمیض لائے، ایک ریشم دی قمیض جنت دے وچوں کون لے کے آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ دا فرشتہ۔ اور فرمایا یا ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ کو رب فرماتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نہیں نقصان پہنچا سکتی، میرے محبوبہ نو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمرود نے اپنے محل کی بلندی میں سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اس منکر نو بھی دکھا دیتا۔ فرمایا ایک شخص فرشتے کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کے ارد گرد آس پاس لکڑیوں کو جلتے ہوئے، آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا، یا ابراہیم علیہ السلام کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نکل سکتا ہوں۔ نمرود کہہ رہا سی کہ آگ دے وچوں ابراہیم علیہ السلام آپ آ سکتے ہو باہر؟ ابراہیم علیہ السلام باہر آن کے تے آگ ساڑ دے گی۔ نمرود کا نظریہ سی کہ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ آگ دے وچوں باہر تشریف لے آ سکتے ہو، اٹھ کے باہر تے تشریف لے کے آؤ۔ فرمایا کہ ممکن ہے اس نے یہ سمجھاؤ کہ جب نکلیں گے تو آگ جلا کر راکھ کر دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، تشریف لائے، آگ سے باہر تشریف لے کر آئے۔ جب نمرود نے پوچھا تمہارے پاس تمہاری شکل کا دوسرا آدمی کون تھا، کہ دوسرا بندہ کیڑا سی جیڑا تاڑی شکل دے وچ بیٹھا سی؟ آپ نے فرمایا وہ سایہ رحمت دا فرشتہ سی، اللہ تعالیٰ نے میرے کول بھیجیا سی، میرے پاس بھیجا تھا، مجھے اکیلا ہونے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تاکہ میں محبت ان سے حاصل کر سکوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نمرود نے کہا کہ جب میں نے تمہارے رب کی عزت قدرت کو دیکھا، میں نے نظر مانی ہے کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، تو اس لیے تمہارے رب کے حضور 4000 گائیں کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ 4000 گاواں نے کیا میں کرنا وا، لیکن فرمایا آپ نے دین اسلام میں تو نہیں تے تیریاں قربانیاں قبول نہیں، کسی کھاتے وچ بھی نہیں۔ اس نے کہا میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے ایک نظر مانی، وہ 4000 گائیں اس نے ذبح کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہویا کہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آگ نہیں ساڑ سکی سی، بت پرست ناکام و نامراد ہو گئے۔ اے ایسے بدبخت قسم دے لوگ سی جس ویلے سورج نو دیکھتے سورج نو خدا منن لگ جاندے، جس ویلے ستاریاں نو دیکھتے ستاریاں نو خدا منن لگ جاندے، گمراہ سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو سمجھایا کہ فرمایا
پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا وہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. یعنی یہ تو خود کسی نظام قدرت کے پابند تھے اور فرمایا ان میں معبود بننے کی صلاحیت ہی نہیں. نہ تارے خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے انہوں بڑا سمجھایا انہاں بت پرستاں نوں. پھر فیصلہ انہیں یہ کیتا ابراہیم علیہ السلام نوں بھئی اس جگہ تو ملک بدر کر دیتا جائے. جس ویلے اے دیکھ دے فرمایا اللہ فرماندا ہے کہ جب چاند دیکھا فرمایا میرا رب بتاتے ہو. جب وہ بھی ڈوب گیا کہا میرا رب فرمایا ہدایت نہ کرتا تو میں انہی گمراہوں میں ہو جاتا. حالانکہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی گمراہ نہیں ہوندا، نبی ہمیشہ سیدھے راہ تے ہوندا تے سیدھے راہ تے لاندا ہے. آپ نے انہاں دے نظریے پیش کیتے کہ اے سورج نو دیکھتے سی سورج دی پرستش کرتے سی، چاند نو دیکھتے سی چاند دی عبادت کرن لگ جاندے سی، گمراہ سی. فرمایا کہ جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اے میرا رب کہتے ہو تو ان سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو وہ قوم بیزار ہوئی اور ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے پھر سمجھایا لیکن یہ بات نہیں آ رہے سی، من نہیں رہے سی. فرمایا دوسرے علاقے کی طرف دیکھا تاریکی میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. فرمایا بھلا وہ چیز جو خود بخود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابند ہو خدا بن سکتی ہے؟ نہیں نہیں. فرمایا یہ خدا کبھی بھی نہیں بن سکتی. میری قوم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، چھوڑ دو یہ کام. فرمایا میں تو پہلے ہی بیزار ہوں، مجھ سے تمہاری یہ توقع اے تاڈی امید ہے کہ فرمایا تمہارے ساتھ معبودان باطنہ دے وچ میں بھی شریک ہو جاؤں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے خدا نہیں ہو سکتے، اے خدا نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنی قوم دو ٹوک جواب دیا اور فرمایا ڈرایا اور مخالفت سے تاکہ باز آ جائیں، ان کو نقصان نہ ہو. اور نمرود نے پھر مناظرے کا پروگرام بنایا. جو نمرود تھا اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہ دیکھا کہ اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اس نے اسے بادشاہی دی. اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام دی طرف وہی فرمائی. اس سے مراد وقت دا بادشاہ نمرود فرمایا کہ یہ پہلا بادشاہ سی، بڑا ظالم قسم دا بندہ سی. میرے مسلمان بھائیوں کہ 400 برس مچھر نے اسے کاٹا، 400 سال فرمایا، اور 800 برس تک 400 سال اپنی بادشاہی کے روب اور دبدبہ میں ڈرا کر بادشاہی کرتا رہا. 400 برس فرمایا مچھر نے اسے کاٹا، ناک کے راستے سے مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا تھا. وہ اپنے سر پر روزانہ جوتیاں لگواتا رہتا. اس نے اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے بلند ایک قلعہ بنوایا اور اس کا بہت بڑا ایک مینار بنوایا. اس نے مقابلہ کرنا چاہا کہ میں اتنا بڑا مینار بناؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے کیا کروں گا؟ مقابلہ. کتنے 100 سال فرمایا کل اس کی عمر 800 برس تھی، 800 سال. 400 سال اپنی بادشاہی کرتا رہا اور 400 برس اس کو مچھر نے کاٹا اور اپنے سر پر جوتیاں لگواتا تاکہ دماغ سے مچھر ادھر ادھر ہو جائے. اپنے دماغ تے اپنے سر تے جوتیاں مراندا سی، پھر اس نو سکون ملدا سی. میرے مسلمان بھائیوں کہ فرمایا کہ جن کو کل دنیا کی بادشاہی حاصل رہی وہ صرف 4 شخص تھے، 4 بندے سی، 2 مسلمان اور 2 کافر. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین اور تیسرا نمرود سی اور چوتھا شداد بن عاد اور جس کا نام نصر بخت بھی تھا. انہوں ساری دنیا تے فرمایا حکومت ملی. 2 مسلمان عظیم، ایک اللہ دے نبی. میرے مسلمان بھائیوں کبیر اور روح المانی دے اندر 2 قول نقل فرمائے گئے نے.
ایک یہ کہ بتوں کے توڑنے کے بعد فرمایا کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے، دوسرا یہ کہ آگ میں بار تشریف لینے کے بعد مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، اس کا نمرود کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرا رب مارتا بھی ہے، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، اور فرمایا یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے، تو ایک جان نطفہ سے، بے جان نطفہ سے بنا ہے، اور اس نطفہ کو انسانی صورت دی گئی ہے، اور اس کو حیات دی گئی ہے اور زندگی دی گئی ہے۔ لیکن نمرود کی بدبختی تھی، اس نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اس نے ایک بندے کو بلایا، ایک بندے نے بلایا، مار دیتا، ایک نے چھاڑ دیتا، کہنے لگا دیکھ میں بھی یہ کام کر لیا ہے، تیرا رب زندہ کرتا ہے، تیرا رب مارتا ہے، میں بھی ایک نو زندہ رکھا ہے تو ایک نو چھاڑ دیتا ہے، ایک نو قتل کرا دیتا ہے تو ایک نو چھاڑ دیتا۔ فرمایا کہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ فرمایا کافر کے پاس کوئی جواب نہ رہا، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، اس دے کول کوئی مطلب دلیل نہ رہی، یہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، نمرود بدبخت اے ایمان تو محروم رہا اور اے ایمان نہ لے آ سکیا۔ نمرود تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، وہاں ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، اور میرا رب کون ہے؟ مطلب پھر بھی نہ منیا۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب آیا، ابھی یہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب آیا۔ اب دیکھ لیں، ہمیں ایک مچھر کاٹ لے، ایک سانو مچھر کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوندی۔ میرے دوستو، اسی نماز چھڑ دینے، اسی سیرت رسول تے عمل نہیں کردے، سنت رسول تے عمل نہیں کردے، نہ اس دا علم حاصل کرنے، ایک مچھر دا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور مچھروں کی اتنی زیادتی تھی کہ سورج چھپ گیا تھا اور دھوپ نظر نہیں آتی تھی، اور فرمایا مچھروں نے ان کے خون کو چوس لیا اور ان کے گوشت کھا لیے۔ اینا بڑا عذاب آیا مچھراں دا اس نمرودی قوم تے نمرود تے۔ مچھراں نے انہاں نو اتنا انہاں دا خون پیتا، اینا خون پیتا کہ فرمایا کہ ان کا گوشت بھی کھا گئے، اور نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہ سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی فرمایا ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ دماغ کے اندر چلا گیا۔ دیکھو اللہ نے کیسی اس کو موت دی۔ فرمایا 400 سال تک اس کا مغز کو مچھر کھاتا رہا۔ کتنے سال؟ 400 سال۔ فرمایا جب اوپر سے دھمک پہنچتی، جوتیاں پڑتی سر کے اوپر، تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، تو دن رات اس کے سر پر جوتے پڑتے رہتے، تھپڑ بھی پڑتے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو بھی آئے اس کے سر کے اوپر جوتا لگائے۔ اب اس کی بادشاہی یہ تھی، کوئی بھی خادم آوے، کوئی اس دا بندہ آوے، جوتی اٹھا کے سر دے اتے مارتا۔ یہ نبیوں دے مقابلے کرنے دا انجام ہے نا۔ فرمایا کہ جو بھی آتا اس کے سر پر جوتا مارتا۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی حکومت کی، اس نے نہ مانا۔ 400 برس اسی طرح اس کو مار پڑتی رہی، اور اس کی عمر 800 سال کچھ زیادہ تھی، اور اسی طرح اس کو جوتیاں پڑتی رہیں، اور یہ بدبخت مر گیا۔ یہ بدبخت کیا ہے؟ مر گیا۔ اللہ نے اس کو عبرتناک موت دی۔ اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ جو آقا علیہ السلام دے فرامین ارشادات ہیں